السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو سیاسی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ چیزیں اور امپارٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد آپ خود تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنا بھی تجزیہ دوں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کس رخ میں جانے لگے ہیں، یا آنے والے دنوں میں تعلقات بگڑنے لگے ہیں، یا دونوں کی سیاست الگ الگ رخ میں جانے والی ہے۔ جو حالات اور جو کچھ ڈیولپمنٹس کچھ دنوں میں تین چار دنوں میں ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ پوائنٹس شیئر کروں گا۔ ایک تو آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا بلاول ہاؤس کراچی میں، بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، طویل پریس کانفرنس۔ اس میں بہت سارے ایشوز ڈسکس کیے ہیں۔ عمران خان کا ایشو، پرویز الہی کا ایشو، دہشت گردی کا ایشو، عام انتخابات کا ایشو، اور سیاسی جماعتوں کے کوڈ آف کنڈکٹ، ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے بھی، کہ ایک COD ٹائپ جو ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے بیچ میں، اور اس ایگریمنٹ کے تحت، معاہدے کے تحت سیاسی جماعتیں الیکشن کمپین چلائیں، یہ بلاول صاحب نے کہا ہے۔ اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جو بیٹھی ہیں جماعتیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے۔ پارلیمنٹ سے باہر جو جماعتیں ہیں، یعنی PTI کی طرف بھی اشارہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی ہم رابطہ کریں گے، اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ جو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ کیا جائے۔ یہ چلے اچھا پوائنٹ تھا، لیکن بہت بڑا پوائنٹ جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، بلاول صاحب نے کہا ہے۔ اب آپ نے بہت سارے دوستوں نے خود بھی یہ سنا بھی ہوگا، میں نے بھی ویلاگز میں بتایا ہے کئی بار، نون لیگ کے رہنما جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت سے یعنی آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، وقت پر ہونے کی بجائے 6 مہینے یا سال اسمبلیوں کی مدت بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں، نون لیگ کے رہنما کر چکے ہیں، ایون مولانا فضل الرحمان نے بھی 1-2 دفعہ یہ بات کی ہے، JUI کے لوگوں نے بھی کی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے یا سال اسمبلیوں کی مدت بڑھائی جائے، کیونکہ سیاسی جماعتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ مہنگائی انہوں نے کنٹرول نہیں کی، عوام کو ریلیف نہیں دیا، تو ان حالات میں عمران خان الیکشن واقعی نہ جیت جائیں، اور یہ سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے عوام کو ریلیف نہ دے کے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو جب لایا گیا تھا تو اس طرح کر کے پیش کیا گیا کہ بہت بڑے کوئی طوفان آنے والے ہیں، بس ایسا طوفان وزیر خزانہ آ رہے ہیں کہ بھائی وہ ارسطو ہیں، کوئی افلاطون ہیں معیشت کے، وہ بس آئیں گے تو ڈالر 160 روپے 150 پہ آ جائے گا، 150 پہ آ جائے گا، اور پیٹرول کم ہو جائے گا، معیشت بس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، اس طرح کر کے پیش کیا گیا تھا۔ لیکن ڈار صاحب خود ڈالر کے بہاؤ میں بہہ چکے ہیں اور ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو یہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ضرور ہے۔ تو حکومت اس پہ کنسیڈر کر رہی ہے، نون لیگ حکومت یعنی نون لیگ، ویسے تو اتحادی حکومت اتحاد جماعتیں ہیں، لیکن لیڈ تو کر رہی ہے نون لیگ، میاں شہباز شریف۔ اب نون لیگ جو لیڈ کر رہی ہے، کابینہ کا فیصلہ، کابینہ میں معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے آج جو بات کی ہے، بلاول صاحب نے جملہ یہ کہا ہے کہ جو کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ الیکشن وقت سے آگے جا سکتے ہیں، کریں گے، یعنی وقت پر نہیں، وقت کے بعد، وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد، یعنی 6 مہینے بعد میں کریں گے، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، یہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے، اس کے بھی پیچھے کہانی ہو سکتی ہے، ایسے پیپلز پارٹی نے ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں مارا۔ جو میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو سمجھ رہا ہوں، کور کر رہا ہوں اتنے سالوں سے، تو پیپلز پارٹی کے شاید معاملات بن رہے ہیں۔ یہ جو آصف علی زرداری نے BAP کے لوگوں کو، بلوچستان کی عوامی پارٹی کے لوگوں کو آصف علی زرداری نے پارٹی میں شامل کرایا ہے کراچی میں، بہت سارے متعدد لوگ
بی اے پی کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بلوچستان میں، بلوچستان کے لوگ، اور وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ الیکٹیبلز ہیں۔ تو الیکٹیبلز کا بلوچستان میں ابھی صادق سنجرانی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے، کہ وہ بھی آصف علی زرداری کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، کہ وہ شاید پارٹی ہی ساری پارٹی ضم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ خبریں، مارکیٹ کی خبریں جو ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ضم کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی شادی کا بہانہ کر کے، جس شادی میں آصف علی زرداری مدعو ہیں، کراچی میں، سندھ میں، کہیں بھی، تو وہاں پہ یہ بھی مدعو ہیں، تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں شادی کے بہانے، لیکن آصف علی زرداری سے ملاقات نہیں ہو پاتی ان کی۔ شاید آصف علی زرداری فی الحال ملنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی تو تخلیق آصف علی زرداری کی پیداوار ہے نا، صادق سنجرانی صاحب بھی۔ تو بہرحال یہ میں جو اس کو اینگل کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان کے الیکٹیبلز پارٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، پھر گورنر سابق جو ہیں پی ٹی آئی کے چودھری سرور پنجاب میں، ان کے لیے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ پرسوں ترسوں ملاقات کی ہے چودھری سرور نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، اور علی ادر گیلانی بھی تھے ملاقات میں۔ مخدوم احمد محمود کی رہائش گاہ پر لنچ دیا گیا مخدوم احمد محمود کی جانب سے۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں چودھری سرور پیپلز پارٹی میں باضابطہ اعلان کریں گے، اور چودھری سرور کے ساتھ آرائی برادری کے ایم پی ایز ہیں، کوئی 20 سے 22 ایم پی ایز، وہ بھی پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید آنے والے پھر اس کے بعد جہانگیر ترین اپنے ساتھیوں سمیت بھی پیپلز پارٹی جوائن کریں۔ تو یہ اگر اس حالات اس طرف جا رہے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ایسا ماحول بنا رہی ہے، جو بن رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، ماحول اسی طرح ہی بنتا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کو یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ الیکشن وقت سے آگے کرنے کی مخالفت کرے، کیونکہ وہ وارہ نہیں کھاتی۔ پھر ان کا ماحول بن جائے گا جب پنجاب میں 30-40 الیکٹیبلز 50 اگر آ جاتے ہیں، 30-40-50 تک آ جائیں، اور الیکٹیبلز، اور 30-40-50 سیٹیں آ جائیں پنجاب سے قومی اسمبلی کی، اور ادھر سے آ جائیں کچھ بلوچستان سے، کچھ کے پی سے، باقی سندھ سے، تو مرکز میں آگے کی کہانی بلاول صاحب کی وزیر اعظم بننے کی بن سکتی ہے۔ لیکن میں چلو یہ ابھی ماحول بن رہا ہے، یہ قبل از وقت ہو سکتا ہے تجزیہ، لیکن جو آج بلاول صاحب نے 2 پوائنٹس اٹھائے ہیں، اس پہ میں چونک گیا تھا کہ وزیر خارجہ ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، تو کیا پیپلز پارٹی اتنی بڑی اتحادی جماعت ہے نون لیگ کی، کیا نون لیگ نے مشورہ کیے بغیر ہی یہ اعلانات کر دیے رانا ثناء اللہ نے اور نون لیگ کے رہنماؤں نے کہ الیکشن وقت کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اسمبلی کی مدت 6 مہینے سال بڑھائی بھی جا سکتی ہے؟ کیا بلاول صاحب کو، پیپلز پارٹی کو اعتماد نہیں لیا گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں لیا گیا، کیونکہ اگر لیا گیا ہوتا تو پھر آج بلاول صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ الیکشن وقت کے بعد کریں گے، یعنی وقت گزرنے کے بعد 6 مہینے بعد کریں گے، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، یہ بھی کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح ہم وقت سے پہلے الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی طرح وقت کے بعد الیکشن کی مخالفت کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں، تو جب وقت پر الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو میں نے تجزیہ قبل از وقت والا تجزیہ بتایا، کیونکہ چودھری سرور اور جو ان کے ساتھی جب جائیں گے تو پھر پکا سمجھے، یہ جو تجزیہ میں کر رہا ہوں یہ پھر پکا سمجھے، کیونکہ فی الحال ابھی بلوچستان سے الیکٹیبلز کچھ گئے ہیں، جب تک پنجاب کے کچھ الیکٹیبلز نہیں جاتے پیپلز پارٹی میں، تب تک انتظار کرنا پڑے گا ہمیں اس تجزیے کے درست ہونے کا یا فائنل ہونے کا۔ لیکن فی الحال میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کا ماحول جڑ رہا ہے، بن رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور بلاول صاحب نے بھی یہ مطالبہ وقت پر الیکشن کا شاید تبھی کیا ہے۔ اور لیکن حیرانگی اس پہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ نے اعتماد بھی نہیں لیا، اور کل ہی رانا ثناء اللہ نے آئی جی اسلام آباد کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، خواجہ سعد رفیق بھی پریس کانفرنس موجود تھے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ، یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا پھر شروع کیے جائیں گے۔ اس میں شرط رکھی ہے انہوں نے کہ جی ہتھیار ڈال دیں،
لیکن یہ مذاکرات کی بات کی ہے رانا ثناء اللہ نے، وزیر داخلہ نے کل. تو رانا ثناء اللہ نے آج بلاول صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات کی مخالفت. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب نے مخالفت کی ہے کہ بھئی مذاکرات کی منظوری، بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا آج پریس کانفرنس میں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے. تو پارلیمنٹ سے جب منظوری نہیں لی گئی تو رانا ثناء اللہ نے کل کیسے اعلان کر دیا کہ طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جماعتیں آپس میں یا تو آن بورڈ نہیں ہے، ایک دوسرے کو اعتماد بھی نہیں لے رہی، نون لیگ پیپلز پارٹی کو اعتماد بھی نہیں لے رہی، یا پھر پیپلز پارٹی اختلاف رکھ رہی ہے ان کے موقف کے ساتھ. نہ صرف یہ دو پوائنٹس، تیسری پوائنٹ میں بتاؤں آپ کو. تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ حسن مرتضیٰ پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کل بڑا زبردست بیان داغ دیا ہے نون لیگ کے خلاف. اب پیپلز پارٹی کے توبوں کا رخ نون لیگ کے خلاف، نون لیگ کی طرف کیوں چلا گیا اچانک، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے اس ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ حسن مرتضیٰ نے کل پرسوں جو بیان دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ گھر کی جماعت قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ کو نہ وزیر اعلیٰ اور نہ ہی وزیر اعظم کے لیے شریفوں کے علاوہ کوئی امیدوار ملتا ہے. یہ حسن مرتضیٰ پارلیمانی لیڈر ہیں، اپنی اتحادی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شریف فیملی جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں، شریف برادران اقتدار سے اترتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور عمران خان یا شریف برادران دونوں کی اولادیں ملک سے باہر بستی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وجہ سے لاہور میں نون لیگ کی مقبولیت کم ہوئی ہے. حمزہ کے جانے پر کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا. یہ نون لیگ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب کا یہ بیان ہے. نہیں لگ رہا کہ یہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا بیان ہے، بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی کا بیان ہے. لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے نون لیگ پر بیان داغ دیا ہے. تو یہ بیان نون لیگ کی طرف توبوں کا رخ کرنا پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر کا، اور پھر آج بلاول صاحب نے نون لیگ کے دو جو پوائنٹ تھے، الیکشن وقت سے آگے جا سکتے ہیں اور دہشت گردوں سے، طالبان سے، ٹی ٹی پی سے مذاکرات، ان دو نون لیگ کے اعلانات کے ساتھ اختلاف رکھنا، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، سی ای سی کا، یا چیئرمین پیپلز پارٹی کا، یا وزیر خارجہ کا اختلاف رکھنا، یہ انڈیکیٹرز ہیں تعلقات بگڑنے کی طرف. یہ ابھی ماحول بننے لگا ہے، یہ انیشل اقدامات ہیں. لیکن کیونکہ میں ان جماعتوں کو کور کرتا ہوں، سب یہ تینوں جماعتیں جو ہیں، نون لیگ بھی کور کرتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو تو مسلسل کور کر رہا ہوں، جے یو آئی کو بھی، لیکن یہ ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کی پالیسی کے خلاف، اعلانات کے خلاف، موقف کے خلاف اختلاف رکھیں اور اعلان کر دیں پبلکلی میڈیا میں. دو وزراء یا دو پارٹیاں، اتحادی جماعتیں آپس میں اکیلے میں بات کر سکتی تھیں، آپس میں مل سکتے ہیں، روز ملتے ہیں، وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، وزیر خارجہ بلاول صاحب یا آصف علی زرداری. لیکن یہ پبلکلی اس طرح کے بیانات دینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. ایسے عجیب اتفاق نہیں ہے، محض اتفاق نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ماحول بننے لگا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے شاید یہ جو بلوچستان کے لوگ شامل ہوئے بی اے پی کے، یا چودھری سرور جتھا لے کر جا رہے ہیں الیکٹیبلز کا، یا جہانگیر ترین بعد میں آئیں گے، ایسا ماحول پنجاب میں بن جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ماحول بن گیا تو پھر وہ تو چاہیں گے کہ وقت پر الیکشن ہو. شاید نون لیگ کا ماحول نہیں بن رہا، یا نون لیگ کیوں چاہتی ہے کہ آگے چلے جائیں، لیکن الیکشن وقت پہ ہوں یا الیکشن آگے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اختلاف رکھا ہے اور پیپلز پارٹی کی توبوں کا رخ اب نون لیگ کی طرف ہونے لگا ہے. تو یہ علامات ہیں، اس بات کی غمازی کرتی ہیں، نشاندہی کرتی ہیں
کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں آنے والے دنوں میں جدا ہونے والی ہیں، جس کی ابتدا اب سے ہو چکی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔